جا جانے بین حسین دی میں جملہ کمانگا دیے سب پردیسی وطنی آئے تو بھی ویر موڑ مہارا آجا میرے سونے امیرہ تینوں بیٹھی وعدہ مارا میں جملہ کمانگا ہاتھ جوڑا گا پہنا نو نوے سوٹ لے کے دیا کر پہنا نو سونے کپڑے وشوا کے دیا کر پہنا دی عزت کریا کر لوگوں سارا جگ جیوں دیا نو مل دائی سارا جگ جیوں دیا نو مل دائی سارا جگ جیوں دیا نو مل دائی کدی پون کری ویر خیرے تو 5 گز نہ دے میں ٹیلی پون کری ویر خیرے پہن میں سائی وال چو بول رہے آئی جڑا ویر تیرنا بول دانی آج اللہ نو پیارا ہو گیا ہے پیدا کرنے والے دی قسم اٹھانا ٹیلی فون بندوں تو پہلان دیئے ویرو منو ماری نہ سمجھے آجے ویر دا کفن میں لے کے آؤں آخری جوڑا میں لے کے آؤں تو 5 گز نہ دے ویں پہنا 18 گز لے کے آؤں دیئے جویں حسین دی پہن دین کربلا چکیا دی سر میرے کوئی دوش نہ دے ویں ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری سر میرے کوئی دوش نہ دیوی ویرا میں مجبوری کتھوں لے آواں آج کفن میں تیرا شہر مدینہ دوری انا للہ و انا الیہ راجعون تو سیدی دی بات آگئی ہے میں جملہ سمجھانا چاہنا میں میاں صاحب فرمان دینے کچا رنگ للاری والا تے لیندہ چردہ ریندہ پکا رنگ محمد والا وہ جڑا چڑیا پیر نہ لیندہ جنہ تے کملی والے دا رنگ چڑیا بلال کولیاں تے لیٹیا نہیں لتھا صدیق ڈنگ کھا دے نہیں لتھا حسین کربلا دی تپ دی ریتے لیٹیا سید نماز نہیں چھڑی حسین دی پین زینب فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری نے عباس دے بازو کٹ دے ویکھے اونا محمد کٹ دا ویکھے خیمے اجڑ دے ویکھے امی فاطمہ دا گلشن کٹ دا ویکھے بابے علی دا باغ اجڑ دا ویکھے حسین دی پین فاطمہ دی تی حیدر قرار دی بچڑی نبیاں دے سردار دی دوتری زہرہ دا دودھ پین والی خاندان اجڑ دا ویکھے سید دی تی نے پردہ نہیں چھڑیا خاندان اللہ اکبر خاندان کٹ دا ویکھیا سید دی تی کربلا وچ پردہ نہیں چھڑیا اج سائی وال دے میرج ہاں لگے ساریاں تیاں کیمرے اگے کر کے کربلا دی مٹی نو داغدار کر دیتا جی آج آل محمد کو کون مانتا ہے اپنی بیٹیوں کے فوٹو سیشن کرنے والوں یہ پردہ تم نے چہرے کا سمجھا ہی نہیں جی آنکھوں میں حیا ہوتا ہے میں چیلنج دے کے جا رہا ہوں سائی وال میں پاکستان کا کوئی ملا کسی بھی ٹیبل ٹاک پہ میرے سے بات کر لے جب پردے کی آیت اتری مجھے دکھاؤ حضور کی بیویوں کے جسم پہ لباس نہیں تھا لباس تھا چادر تھی کپڑے تھے جوتے پہنتی تھی اور لوگوں یہ آیت پردے کی اتری چہرے کے لیے ہیں تم جتنا چوں چوں کرنا ہے کر لو چوکے چوکے کرنا ہے کر لو مولویوں کے محدثین کے حوالے دے لو نہیں مانتے جب قرآن نے
کہا اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ، تاریخ نے لکھا ہے پھر چہرے کا پردہ شروع ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے پہلے چہرے کا پردہ نہیں تھا، جب قرآن اتر آیا مدینے کی عورتوں نے ساری رات سوئیاں لے کر چادروں کو ننگندیا اور ان کو ٹانکے لگائے، مدینہ سارا جاگ پیا۔ مصطفیٰ کی ایک آواز، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک ایت مصطفیٰ نے پڑھی کہ لوگوں پردے کا حکم آ گیا ہے کہ اے نبی اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ۔ مدینے کے صحابہ نے رات اپنی بیٹیوں کو اٹھایا، پردے والی ایت آ گئی، حالانکہ باہر تو جانا نہیں تھا رات، انہوں نے چادروں کو جناب جی ایسے ٹانکے لگا کے اپنا چہرہ سارا ڈھانپا۔ ماں عائشہ صدیقہ جب عمرے پہ جاتی تھی تو لوگوں کا آگے سے جب مجمع آتا تھا اپنے چہرے پہ کپڑا کر لیتی تھی، وہ پردہ ہی چہرے کا ہے۔ اب کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہے، کوئی کہہ سکتا میں نے مریم نہیں دیکھی؟ وہ سارے دیکھی ہے نا، تے جے برکے چ ہوئے تو کوئی کہہ سکتا میں ویکھی ہے؟ ہن ٹلے پہ گئے اور چلیا آ دولے بڑے غیرت مند نے، ساری جنج نو بڑی وکھا دیندے نے، مولوی واری آندے نے کپڑا تھلے کر لو۔ مووی والا 30 سٹائلاں چ ویڈیو بناوندا ہے، تصویراں بناوندا ہے، مووی والے کے لیے کوئی پردہ نہیں۔ جدو اسی نکاح پڑھاؤن جانا چھے دی پردہ کر لو، مولوی آ رہے ہیں۔ واہ بھائی واہ، وہ سارے پردے ساڈے واسطے۔ آج ہاتھ کھڑے کر کے بولو میں دلیل دیتی ہے، آج جڑا چہرے دا پردہ ہے نا، اگر تاڑے کر ہو جائے، اڑے منڈے تاڑے کر چھٹیاں گزارنا ہوندے نے، میں میسی کر چھٹیاں جانا ہے، میں تائے کر جانا ہے، میں چچ کر جانا ہے، انہاں نوں بیٹھک چ باؤ جے ساری زندگی تاڑے کر وڑ جن میرا نام وٹا دیا۔ آدھا سبحان اللہ، ہر غلط سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ اوے آج جنہ مجمع بیٹھا ہے، بولو یہ جو جوان بتیجے بانجے تیرے گھر چھٹیاں گزارنے آتے سکول کی، اگر تو بیٹھک چ انہاں نوں رکھیں تے آنکھیں پتر اندر پردہ ہے تے اگلے سال چھٹیاں چاہون گے؟ انہاں کی لینا ہونا؟ پر جدو انہاں نوں اتھے آ کے یہ میری کزن ہے، یہ میری کزن ہے، یہ میری کزن ہے، وہ تو ہی پتہ لگتا جدو ہائی کورٹ چ ڈزن ہوندا ہے، لو چھٹیاں کرا لو اتھے۔ سچی گل کر رہے ہیں، بولو ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ اللہ عمر چ برکت فرمائے، پتر تو کیچر لایا میرا سونا چان، اللہ تیری عمر چ برکت پائے، وہ نائی ہمیشہ ہی زندہ رہے، جڑا تیرے وال ووندا ہے، تو کیچر لایا میرا سونا چان مکھن ملائی، لفظ بڑے وڈے نے۔ اج میں سائی وال چ سمجھا دیتا لوکاں نوں، پردہ ہے ہی چہرے دا ہے۔ کدی کسے بندے نو کہا بھی اپنا منہ ٹک، اچھی بولو، کدی کسے بندے نے کہا اپنا منہ ٹک؟ جدوں بھی بڑھی ویکھے گا بندہ کہے گا چہرے تے پردہ کر لا، میرا یار آ رہا، بیلی آ رہا، دوست آ رہا۔ ہن ایڈے دیوس بغیرت ہو گئے نے لوگ، وہ سگوں آدمی یہ میرا بوائے فرینڈ، یہ میری گرل فرینڈ ہے، ڈب کے مر جو۔ ہاں انشاءاللہ میں کراں گا توجہ میرے وال، ایمان تازہ ہوئے، اللہ راضی ہوئے۔ میریاں پہنا بھی سن، میرے ویر بھی سن، مست نبی ہے، لوگوں شریعت پارا دو۔ لڑکی جا رہی ہے بڑی خوبصورت نظر پہ گئی، جعفر بن سلیمان مدینے دا گورنر ہے، کہندا میں شادی کراؤنی تیز نہ کراؤنی ہے، پتر موبائل چو کچھ نہیں نکلنا، ادھر میرے والتے آن کر، ادھر چو کچھ نہیں نکلنا، اللہ جان دے قسم ادھر چو کچھ نہیں نکلنا، موبائل چھڑ دے تے گفتگو سن ذرا تیان نل۔ اوے اللہ جاندہ جنہیں بیٹھے بڑے وڈے جملے کہن لگائیں، میریاں پہنا بھی سن، میرے ویر بھی سن ذرا تیان نل۔ آندہ میں ادنا نکاح کرنا ہے، سی آئی ڈی پہنچ گئی، حکمرانہ دیاں سی آئی ڈیاں بڑیاں تیز ہوندیاں نے، پر میں سی آئی ڈی آلیاں نو کہاں گا ایتھے ساڈی ڈیری لکھ دائیں، عرش والے نے فرشتے تیری ڈیری لکھن واسطے بھی بٹھائے نے، حکومت دی چمچا گیری ویچے، اگر اللہ والیاں دے بارے تو
गलत लिख दिता क़यामत नूं तैनूं पता लग जाएगा आखरत तेरी बर्बाद हो जाएगी साडियां ते जिंदगियां औखियां सौखियां लंघी जानियां ने तू रब दे दरबार च केड़ी डायरी लैके जाएगा कि मैं मुहम्मद दे दीन बयान करने वालियां दी झूठी डायरी लेके हुक्मराना तक बचाई सी ना इंज करया करो पुत्र बैठ जो ध्यान नाल अल्लाह ताड़ी उम्र च बरकत फरमाया गल सुनो ए दर्स दे बच्चे नहीं टिकदे बैठ जो ध्यान दे नाल अल्लाह तानू अभी हदायत नसीब फरमाए सारा मजमा सुकून ना बैठा है तुसी इधर इधर भजे फिरदे जे गल बड़ी वड्डी है ध्यान ना सुनिया जे मेरियां भैणां भी सुन मेरे वीर भी सुन जाफर बिन सुलेमान है इन्हें क्या मैं इधर निकाह करना है उन्हें कहा जनाब वो ते शादीशुदा औरत है उन्हें क्या तलाक दवाओ उन्हें कहा जी मौलवी जोड़ने पैने ने नाल हर हुक्मरान नूं मौलवी लभ जांदे ने हर बादशाह नूं चमचागीर लभ जांदे ने उस वक्त दे बादशाह नूं भी मौलवी लभ गए उन्हें कहा जी जबरी तलाक जायज़ है उन्हें कहा जनाब छोटे मोटे मौलवियां नाल गल नहीं बननी अहमद यार सदीकी ते कारी ज़ाहर नूं लभो वड्डी वड्डी मस्जिद दे मौलवी ने बड़ियां वड्डियां मस्जिदां ने जामिया अजीजिया ते जामिया सनाइया उन्होंने आख्या उन्होंने लभो उन्हें आख्या जी मस्जिद नबी दा इमाम है सब तो वड्डा इमाम मालिक नूं लभो उन्हें आख्या जी इमाम मालिक नूं लभो और सुनो लोगो तुहाडे सामने नासर मदनी बड़ा सुखी है जिन्नियां हुकूमत लो मैं धमकियां बर्दाश्त करना है तुहानू पता ही नहीं होएगा पर मैं उन्होंने एक ही गल कहना है जेड़ा मेरा चरस दा ठेका चलदा उन्होंने फड़ लो ओए ना भी होवे अगले विच रख देंदे ने गड्डी च ना इंज करया करो इत्थे किड़ा कड्ढण वास्ते किसे दियां गड्डियां च चरस रख लोगे पाउडर रख लोगे क़यामत नूं की जवाब दवोगे अल्लाह दी अदालत च की जवाब दवोगे मैं मुशर्रफ वर्गे रोल दे वेखे अज ओदी कबर ते जान वाला एक बंदा भी नहीं ते कारिया या रसूल नगरी किथे ओ ना व्याला 10 जीड़ी दे लागे कब्रस्तान काड़े तो परां ते मैं साईवाल दे अड्डे शबील ते उन्हां दा नाम लै रहा है मेरे वीरा ओए दुनियादारी दी नौकरी कम नहीं आनी मुहम्मद दा चौकीदार बन जाओ और जिन्ने मेरे आए जे चन मक्खन मैं गल्लां बड़ियां गहरियां समझा रहा है उलमा भी समझदे पैने तुसी भी समझ जाओ हजरत मालिक तक गल पहुंच गई मालिक बिन अनस खुतबा दे रहे किसी बंदे ने कहा जी जाफर बिन सुलेमान गवर्नर आंदा जबरी तलाक दा फतवा लेना है इमाम मालिक सारा दिन मसले ते रोंदे रहे शागिर्दां पूछया खैर है तवज्जो ये मोबाइल अपने हाथ में पकड़ो शागिर्दां ने पूछया खैर है गल सुनने वाली है कहंदे उस्ताद जी अज रोन क्यों दे जे हदीस पढ़ांदे ते तुसी इन्ना कदी रोए नहीं अज रोई जा रहे ने अम या सदीकी साहब इमाम मालिक दी आंसू दाढ़ी ते ना जी डिगे ते कहन लगे पुत्रो हो सकदा है तानू मैं दरसे हदीस आखरी दे रहा हूँ दरसे हदीस आखरी दे रहा हूँ शागिर्द कुछ समझे नहीं कहते मेरे खुतबे च सवेरे आ जा जे सारी जिंदगी नबी दे मसले ते इज्जत कमाई है हुण कुर्बानी दा वक्त आ गया है कुर्बानी दा वक्त आ गया है अल्लाह वालेओ मौलवी जेल जावन ते तुसी कोई खुश ना होया करो साडी किस्मत अल्लाह ने हमेशा तो जेलां लिखियां ने बादशाहां नाल टक्करां लिखियां ने हाकमे वक्त दे सामने मुहम्मद दे सच्चे रब दी गल करना लिखिया है इमाम मालिक खड़े हो गए दे मदीने वाले हो आज इमाम मालिक दी गल सुन लो सारी जिंदगी 40 साल में मस्जिद नबी दी इमामत की थी नबी पाक दा एडा वड्डा शख्सी दुआ करदा सी मौला मौत आवे ते मदीने जावे ओ इमाम मालिक सुनिया जे ध्यान नाल हज करन नहीं जांदे किते मक्के च मौत ना आ जाए एक हज जिंदगी दा पढ़न गए ते दुआ कीती अल्लाह मौत आवे ते नबी दे शहर विच आवे
مدینہ تو نبی وچ آوے اے گل سنیا جے توجہ میرے وال بڑے بڑے جملے نے امام تازہ ہوئے اللہ راضی ہوئے یار یہ گڑبڑ نہ کیا کرو بیٹھ جو پلیز تھوڑی کو دیر نہیں تو میں نے ابھی چھوڑ دینی ہے گفتگو سنیے دھیان نال میں چاہنا ہے کہ لوگاں دیاں آنکھاں چاہ سنی ایک ایک بات سمجھ آ جاوے امام مالک تسی سمجھ دے جے ناصر مدنی کرسی تے بیٹھا پھلاں دی سیجے اسی کنڈیاں دی سیج تے بیٹھے ہاں تانوں کی پتہ سانوں کنے کنے تھریڈ ہوندے نے اسی گلاں کر دے جے کہ مولوی واسکڑ پا کے ہار پا کے پھلاں دے ہار نہیں گے اے کنڈیاں دے ہار ساڑے گلاں چے پیندے جے محمد دا دین سنانا بڑا مشکل ہے سنیا جے تیان نال بلو بناب جی توجہ میرے وال جڑے محلے چے 400 ٹھگ رہندے ہون وہ تھے ٹھگی تے جمعہ پڑھونا بڑا اوکھا ہے جس ملک چے بیٹھے ہی ٹھگ ہون وہ تھے ایک کہنا بھی ٹھگی مارنی جائز نہیں خالہ جی دا وڑا ہے اوہ بولو خالہ جی دا وڑا ہے سچی گل کرنی اے لفظ سنو امام مالک کہندے نے ساری زندگی نبی دے مسلے تے عزت کمائی ہے آج قربانی دا وقت آ گیا ہے دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے وہ سنو لوگو امام مالک مسلح رسول تے کھڑے ہو گئے ممبر تے کہندے مدینے والے ایوہ الناس اے انسانوں ساری زندگی پیغمبر دا دین سنایا ہے میرے تک اڑدی خبر پہنچی ہے کہ لوکی آندے نے جبری طلاق جائز ہے امام مالک حدیث نال کھڑے ہو گئے امام مالک قرآن نہ کھڑے ہو گئے امام مالک اپنی عیش ختم کر دیتی اپنے کردہ سو ختم کر دیتا اپنیاں بیڑیاں ساڑ دیتیاں اپنے لباس ساڑ دیتے اپنا سوخ چلے پاتا جے سونا او میرے دکھ وچ راضی تے میں سخنو چلے پاواں حضرت امام مالک سامنے کھڑے نے نوذرہ لوگوں اعلان کر دینے حضرات میں امام مالک بن انس اعلان کرنا ہے مدینے دے ممبر تے کدی ڈنڈی نہیں ماری کدی خلاف شرع فتوہ نہیں دیتا کدی خلاف رسول فتوہ نہیں دیتا کدی خلاف قرآن فتوہ نہیں دیتا امام مالک کھڑے ہو گئے آندے لوگوں میں مالک بن انس اعلان کرنا ہے میں مسجد نبوی دا امام اعلان کرنا ہے حق میں وقت دی موجودگی اعلان کرنا ہے جعفر بن سلیمان بھی سن لے خلیفہ منصور بھی سن لے انہاں کہا جی کی اعلان ہے کہندے لوگوں جبری طلاق میرے پاک محمد نے فرمایا کل بھی حرام ہے آج بھی حرام ہے میں فتوہ دینا ہے حدیث رسول دے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا میں ہاں جی حاکم دے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے وہ سنو جعفر بن سلیمان گورنر ہے انہیں بیکھیا حضرت امام مالک نے فتوہ دیتا ہے جبری سانو کہندے جے مولویاں نو سیاست دیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہی دیاں اگر اس دور دا امام مالک اس دور دے حکمران دے سامنے حق دا اعلان نہ کردا تیری گلی گلی مختارہ مائی کیس ہونے سی یہ مختارہ مائی کیس چلا سا کہ نہیں چلا تھا تمہیں تاریخ یاد ہے کہ نہیں ہون اگلے جبری طلاقاں دوا دیں دے جبری نکاح کرا لیں دے ہون جبری طلاقاں دوا دیں دے کنہ مجمع بیٹھا ذرا سوچ کے جواب دو ساس جبری طلاق دوا دیں دیئے سورا جبری طلاق دوا دیں دے کڑی راضی منڈا راضی پر پرا طلاق دوا دیں دے دیور طلاق کرا دیں دے جیٹ طلاق کرا دیں دے وڈیاں پر جائیاں طلاقاں دوا دیں دیئے اس دور دے ظالم بھی اسے لین چ ہونگے اج دور دے ظالم بھی جبری طلاق دوان والے کار جارن والے بھی اسے لین چ ہونگے میں سوال کرنا چاہنا ہے حضرت امام مالک نو سزا کی ملی حاکم وقت نے کدے تے بٹھا دیتا امام صاحب دے چہرے تے سائی مال دیتی کاری ہزار صاحب امام مالک دے چہرے تے جڑوڑے سائی ملی امام صاحب لوگ کی اپنی شناخت چپاؤں دینے
کہ میرے چہرے تے سائی ملی ہے لوکی ویکھ نہ لین۔ میں نے تاریخ پڑھی ہوئی ہے امام مالک کی، سنیے جب مدینے جاتا ہوں آئمہ سے ملتا ہوں، کئی لوگوں سے ملتا ہوں، کہتے ہیں امام مالک نے ٹیشو پکڑا، رومال پکڑا، اپنے چہرے پہ اس طرح لگایا، سر پہ سائی ختم کی، کہتے لوگوں میں مالک بن انس مجھے پہچان لو، میں حاکم وقت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، محمد کی حدیث کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہوں۔ یہ تھے آئمہ دین۔ آئمہ کے خلاف یہ لفظ مت بولا کرو، بڑا امام ہے چل اسی امامہ نو کی سمجھنے، شرم کریا کرو، یہ لفظ مت کہا کرو۔ آئمہ دین کی بڑی محنت ہے، ان کے آپس میں بڑے اختلاف تھے مگر انہوں نے کبھی کسی کو جی کے علاوہ بلایا نہیں تھا، اور تم آئمہ کی زندگی کے بارے کہہ دیتے ہو میں اماموں کو کیا سمجھتا ہوں، مت سمجھا کریں ایسے۔ اگر آئمہ کا کوئی فتویٰ غلط ہے تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارا فتویٰ حدیث کے خلاف ہے تو اس کو دیوار کے ساتھ مار دو، تو تم ان کی عزت نفس بھی مجروح کرنا شروع کر دی۔ حضرت امام مالک نے فتویٰ دے دیتا، اس دور دے بادشاہ تے گورنر دا نام کوئی نہیں جاندا تے ناصر مدنی مالک بن انس کری جا رہے ہیں۔ آنکھوں میں آنسویں علماء کی، لوگوں کی، اے جے لفظ سننے والا ہے آج کنے بیٹھے جے لوگاں دیاں بیٹیاں چو 6 بچے جم کے اندے نکل میرے کروں، بگیاڑ نہ بن، خنزیر نہ بن، سور نہ بن، بیڑیا نہ بن، سائی وال چ انسان رہندے نے، جنگلاں چ بیڑیے رہندے، تو 6 بچے جم کے عورت دا جسم نوچ نوچ کے وارث پیدا کر کے آنا نکل میرے گھروں۔ تم نے عورت کو ٹیشو سمجھا ہوا ہے، اس کا کوارا پن بھی واپس کر، اس کا جسم بھی واپس کر، اس کی عزت بھی واپس کر۔ میری ہیں 4 بیٹیاں ایک بیٹا ہے، میں 4 بیٹیاں لی لہدہ مکان بنا دیتے، پلاٹ لے دیتے نے، سونے مکان بناواں گا۔ مینوں لوکی پوچھ دینے مدنی صاحب خیر، میں کہا یار میں گندے لفظ سنے، 6 بچے جم کے بھی لوگوں بہو کو کہتے ہیں نکل میرے گھر سے، میں کہا میں اپنی بیٹیاں نو مکان نام لاواں گا، کوئی کوئی نہ نکل میرے گھروں۔ اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کا بتاج نہ چھوڑو۔ میرا ایک بیٹا ہے 4 بیٹیاں ہیں، میرا بیٹا مجھے کہتا پاپا آپ مجھے جھڑک لیتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے۔ قاری اظہار صاحب حیران ہوں گے، صدیقی صاحب میں نے 4 بیٹیوں کو کبھی تھپڑ نہیں مارا، کبھی ان آنکھوں سے گھورا نہیں، کبھی اس زبان سے جھڑکا نہیں، بلکہ میں اس جلسے تو گیا ہوں نا ستا ہوں شور پاؤن تے اٹھا دن تے میں کدی نہیں گسا کیتا، رج کے شور پاؤ تیو رج کے پاؤ، تساں سساں دی بھی سن کے چپ رہنا ہے، تساں دیور دی سن کے بھی چپ رہنا ہے، تساں خامن دی سن کے بھی چپ رہنا ہے، رج کے بولو۔ اور سنیے جے پیسے منگن تے رج کے دینا ہے، میں کہا اور منگو اور منگو، سساں دودھ مین کے دے دیاں، روٹیاں گن کے دے دیاں۔ میرا بیٹا میں نے کہتا پاپا آپ مجھے جھڑکتے میری بہنوں کو نہیں جھڑکتے، میں کہا بیٹا بتاؤں کیوں نہیں جھڑکتا ہوں، کہتا پاپا بولیں، میں کہا بولا بیٹا مہمانوں کو کون جھڑکتا ہے، یہ میری مہمان بیٹیاں ہیں، سیاں رانیاں سنہ جمیاں تے کنہ لے جانیاں، تیاں دی قسمت پردیس وے بابر پترا لئی جگیراں۔ ہاتھ جوڑ دیتا ہوں کبھی بچوں والی عورت کو طلاق نہ دینا، اور طلاق دیتے ہو پھر اس کو نہ بیالا اس قابل چھوڑنا وہ کسی کی محتاج نہ ہو، تم تو جینے کا حق بھی چھین لیتے ہو، طلاق والی عورت کا بھائی مار دیتے ہو، اس کا رشتہ نہیں ہونے دیتے۔ زید میرے نبی کا منہ بولا بیٹا ہے، اور قریشی عورت سے سیدہ زینب سے حضور کی رشتہ دار بہت زیادہ قریبی، آپ نے منہ بولے بیٹے زید غلام
غلام سے رشتہ کر دیا رشتہ نہ نبا ہویا میرے محمد نے نہ زینب نو چھڑیا نہ زید نو چھڑیا نہ زید نو کروں کڈیا آج طلاق کیا ہو جائے تسی مارن مرون تک جاندے شیخ الحدیث و تفسیر حافظ عبد المنان پور نور پوری رحمت اللہ علیہ لوگوں کسی نے کہا بیٹی نو طلاق کوئی سی بیٹی اجڑ جاوے ماں پیان دی نیند مک جاندی ہے حافظ عبد المنان نور پوری کی بیٹی کو طلاق ہوگی حضرت صدیقی صاحب قاری زہر صاحب جانتے وہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے ظہیر صاحب وہ کتنے بڑے ولی اللہ تھے حافظ عبد المنان کو کسی نے کہا حضرت صاحب آپ کا اپنی سابق دماد بیمار ہے جوائی دا پتہ لین گئے جوائی کہندا جی میں تہاڈی بیٹی نو طلاق دتی تے تسی میرا پتہ لینے آئے کہندے پترا صرف جوائی تے سسر والا ہی رشتہ ٹوٹا ہے کلمے والا تے شگرد والا رشتہ تے نہیں ٹوٹا یہ حدیث پڑھاتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں یہ حدیث سناتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں لکھاتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں سائیوال میں سفر کر کے حدیث پہنچاتے بھی ہیں اپناتے بھی ہیں ان کو شیخ الحدیث کہتے ہیں اپنی بیٹی کو طلاق دینے والے کے گھر پہنچ گئے آج طلاقیں دے کر تم دھکے مار کے گھر سے نکال دے میں نے حضرت فیصل آباد کی ایک ویڈیو دیکھی سارے نے بہو دیاں لتاں توڑتیاں مار مار کے لتاں توڑ دیتی مجھے غصہ آیا اتنا رات 3 بجے میں نے فون کیا اس گاؤں کے بندوں کو میں کہا میں ہر افسر کے پاس جاؤں گا اس کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں اتنا مجھے غصہ آیا ایسے جیسے میری بیٹی کو مار رہا تھا کہتے جی عرب طلاقیں دیتے عرب گاڑیاں بھی دیتے مکان بھی دیتے تیرے جیسے اپنی متعلقہ کو لاوارث نہیں چھوڑتے تو اس کو جینے کا بھی حق ختم کر دیتا آج کی تقریر اگر آپ گھر میں لے گئے آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ آپ کے گھروں میں انقلاب آئے گا اپنی زندگی میں چینج لے کر آؤ لوگوں امام مالک سے کیا سیکھا ہم نے سارا جہان چھوڑ دینا نہ رب کا قرآن چھوڑنا نہ محمد کا فرمان چھوڑنا اس کی قیمت دینی کیا پڑے اس کی قیمت میں جیل جانا جائے منظور ہے اس کی قیمت میں اس کے بدلے میں جنابی معاشرے سے بائیکاٹ ہو جائے برداشت کر لینا مگر مصطفیٰ سے جدائی برداشت نہ کرنا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی ہر دل میں ایک نئی لگن سی لگا دی ایک آواز میں سوئی بستی جگا دیا ایک آواز تھی مصطفیٰ کی تو میرے دوستوں میرے بزرگوں جو میں بات سمجھا رہا تھا نزل علی محمد وہو الحق جو مصطفیٰ تے نازل ہویا ہے وہ کل بھی حق کے تے آج بھی حق کے اونچی بولو کل بھی حق کے تے آج بھی حق کے اور میں جملہ کیا کرنا مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان کڑیاں نو کی پتا گجرے پا کے لہنگا پا کے میکسی پا کے منڈورا دا سرما پا کے میک اپ کر کے اڈی والی جتی پا کے تبلا بجا کے نعتاں پڑھ کے پوری دنیا نو سنا رہی ہیں انہاں نو کی پتا فاطمہ دا حیا کی سی انہاں نو کی پتا ہے اور سنو امام محمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ عورت میلاد بھی پڑھے تو اس کی آواز دیوار کے باہر نہ جائے غیر مرد نہ سنے آج پورا فیس بک یوٹیوب لڑکیاں نہ پڑھیا ہے مینوں خطرہ پہ گیا ہے کہ کالے نہ آکن صدیقی صاحب پڑھا ہو جمعہ ہے پڑھونا قاری زہر صاحب سچی گل کر ایک خطرہ پہ گیا ہے اے بیبیاں لگ پی ہیں ایک ویڈیو میں ویکھی بڑی جماعت کرا رہی ہے جماعت کرا رہی ایک ہی نہیں تسی ویڈیو بڑی جماعت کرا رہی تو ان دسنا ہے ابھی جماعت کرا رہی توجہ گجرے پائے نے اور گجرے سمجھ دے گجرے وہ آپ پھلاں دے انج کر کے پائے ہوندے نے اللہ جاندا ہے کیمرے اگے آوندیاں نے آپ پھل پھر وچ کیمرے چ انج کر کے ہل دے سچی گل کر رہے میں رہا نا مولویاں لوکی گھٹ سندے نے انہاں نوں بہت سنن لگ پے نے سرخا پاؤڈر لایا آج جتنا مجمع کھڑا ایمان سے بتائیں اپنے اپنے دل میں یہ بات بٹھائیں کہ نبی پاک نے ایسی اجازت دی تھی
حضور کی بیٹی فاطمہ کے کفن پہ بھی کسی کی نظر نہیں پڑی. نہ لڑنا نہ ہو بدارا ڈرنا ہے، جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے، سلی دیوے دم توحید دا برنا ہے، جاتا زندگی حیدر حیدر کرنا ہے، روک لوے جگ سارا مدنی رکنا نہیں، سا مک سکدے نے ذکر علی دا مکنا نہیں. زندہ باد. لوگو علی ہماری جان ہے، مت سمجھا کرو کہ ہم علی کو نہیں مانتے. آئی لو یو علی، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، علی ہماری جان ہے، علی رسول اللہ کی جان ہے. اور ہم علی سے پیار کیوں نہ کریں؟ علی ہمارے ایمان کی پہچان ہے. حضور نے فرمایا جس کے سامنے مولا علی کا نام آئے اور چہرے پہ رونق نہ آئے تو سمجھ منافق پہ ایمان ہے. اگر اس کے نام سن کے چہرے پہ رونق آئے تو سمجھ حب علی ہے، اس کے دل میں ایمان ہے. مگر سن لیں 1 کروڑ لفظ علی پاک کی شان میں لکھ کے دو، میں وابیاں دی مسجد پڑھن لی تیار، دیوبندیاں دی مسجد پڑھن لی تیار، شیعہ دی مسجد پڑھن لی تیار، سنیاں بریلویاں دی مسجد پڑھن لی تیار. مگر کروڑ لفظ لکھ کے علی کی شان میں تم لے کر آؤ، پڑھوں گا میں. مگر آخر پہ جملہ یہی ہے، علی رب نہیں ہو سکتا، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے. ہم اس کے آگے جھکتے ہیں جس کے آگے مولا علی جھکتے ہیں. ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ. ذرا اونچی آواز سے کہنا، ہم کس کے آگے جھکتے ہیں؟ جس کے آگے مولا علی جھکتے ہیں. اور ہم اس سے ہی مانگتے ہیں جس سے محمد کا ویر علی مانگتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری دنیا بھی مل جائے، بولو اللہ کا کوئی برابر ہو سکتا؟ بھائیو علی کو علی رہنے دو، خدا نہ کہو. جب تمام نبیوں نے اللہ کا تعارف کرایا ہے، اللہ سونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے. نبیوں والا کام ہماری زندگی میں آ جائے، صحابہ والی محنت ہماری زندگی میں آئے. پورے عالم کی کامیابی اسی میں ہے کہ ہر بندے کا یقین بن جائے. اللہ کو مانو، اللہ سے مانگو. اللہ کائنات کا نظام چلانے والا اللہ، زمین بنانے والا اللہ، نبی کائنات کو چلانے والا اللہ، اقتدار کا مالک اللہ، عزت کا مالک اللہ، کائنات میں دیکھنے والا اللہ، سینے کے بے جاننے والا اللہ. آج سائیوال میں دعوت ہے، آخرت کی طرف رخ موڑو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف آؤ، دوڑ لگاؤ. لوگو اللہ کی طرف دوڑو، دنیا کے نظام سے نکلو، دنیا کے چکر مکر سے نکلو. دنیا کے کارخانے تباہی کے کارخانے ہیں، مکاری سے نکلو، اللہ کی طرف لاؤ لگاؤ. مت سمجھو میں نے دنیا میں بڑا جینا ہے. 100 سال والا سمجھتا بھی میں نے مرنا نہیں. موت تو 80 سال والوں کو بھی آ رہی، 80 سال والا کہتا میں نے مرنا نہیں. موت تو 60 سال والوں کو بھی آ رہی، 60 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں. موت تو 40 سال والوں کو بھی آ رہی، 40 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں. موت تو 20 سال والوں کو بھی آ رہی، 20 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں. موت تو 10 سال والوں کو بھی آ رہی، 10 سال والا کہتا بھی میں نے مرنا نہیں. موت تو ماں کے پیٹ والوں کو بھی آ رہی ہے. 3 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 7 سال کے بچوں کو شوگر ہو رہی، 15 سال کے بچوں کے گردے فیل ہو رہے، 20 سال کے جوانوں کے ہارٹ فیل ہو رہے، 30 سال کے بچوں کے جگر فیل ہو رہے، 40 سال کے لوگوں کو کینسر ہو رہا، 40 سال کی بیٹیوں کو کینسر ہو رہا، 50 سال کے لوگوں کو فالج ہو رہا، برین ہیمرج ہو رہا. ہاں کسی کو آنت کا کینسر، کسی کو جگر کا کینسر، کسی کو چھاتی کا کینسر، کسی کو بلڈ کینسر، کسی کو خون کا کینسر. یہ دنیا والے مت سمجھیں ہم بیمار کو موت آئے گی، موت تو تندرستوں کو بھی آ رہی ہے. تندرست کا مت سمجھیں کہ میں منجی پہ پڑھوں گا، چارپائی پہ پڑھوں گا، بیڈ پہ پڑھوں گا پھر موت آئے گی. موت تو چلتے پھرتے لوگوں
کو بھی آ رہی ہے۔ اچانک دکان پہ شٹر اٹھانے والا شام کو شٹر نیچا نہیں کر سکتا، اس کو بھی موت آ رہی ہے۔ موت دنیا میں کیا ہے؟ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل ہم زمین کے نیچے ہوں گے۔ آج کسی پہ خاک ڈالتا ہے، کل کسی نے تیرے پہ خاک ڈالنی ہے۔ آج تو اکڑ مکڑ کے چکر میں ہے، میرے برابر نہ بیٹھو، میرے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، میری چارپائی پہ نہ بیٹھو، میری کرسی پہ نہ بیٹھو۔ اللہ کہتا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، جب میں موت کا فیصلہ کرتا ہوں میں دیکھوں گا تجھے کون بچاتا ہے۔ یہ علماء جانتے فا کا جملہ وہاں آتا ہے جس میں کوئی بیچ میں فاصلہ نہ ہو، فوراً اللہ ایکشن کرتا ہے۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، اللہ کہتا جلدی کرو اس کی روح قبض کر لو۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اللہ کہتا مٹی سے بنا تھا، مٹی میں آج تجھے پھینکوں گا، تیرے مٹی والے انسان تجھ پہ مٹی ڈالیں گے، پھر مٹی سے میں تجھے اٹھاؤں گا۔ جب بے بس انسان کی روح نکلتی ہے اللہ کہتا دیکھ تیری اوقات کیا ہے، غسل پہلا بھی کسی نے دیا، آخری بھی کوئی دے گا، تیرے اپنوں کی نوز کے آگے کپڑے آ جائیں گے، بس تیرا پیٹ دبانے کی ندی دیر ہے، تیرے اپنوں کو تجھ سے بدبو آئے گی۔ جس کو کہتا تھا تجھ سے مجھے سمیل لاتی، ان سب کو تجھ سے سمیل آئے گی۔ اللہ کہتا ہے اس کے نوکر کو بلاؤ اور کہو مٹی ڈالے اس پہ۔ ہاں بے نوکر، اس پہ مٹی کو ڈالی، اب تو تیرا باس ہی نہیں، تیرا مالک نہیں، تجھے اس سے لالچ نہیں۔ ہاں میرے مالک، مردہ سنتا بھی نہیں، مردہ سناتا بھی نہیں، مردہ کھاتا بھی نہیں، مردہ کھلاتا بھی نہیں، مردہ پیتا بھی نہیں، مردہ پلاتا بھی نہیں، مردہ کچھ کرنا بھی نہیں، مردہ کچھ کر سکتا بھی نہیں۔ ہاں جب کچھ بھی نہیں کرتا تو کو اس پہ مٹی ڈالتا ہے۔ اللہ مجھے ترس آتا ہے، ثواب سمجھ کے اس پہ مٹی ڈالتا ہوں۔ اللہ آسمان سے کہتا انہو لا یحب المستکبرین، کدھر گئی تیری اکڑ؟ کرائے کے قاتل کہاں گئے؟ لوگوں کی گودے اجارتا تھا، کہاں گئے تیرے کرائے کے ٹٹو جو لوگوں کو کہتا تھا کرائے کے قاتل کٹھے کر کے اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کو مار دو، اس کی ماں کو رلا دو، اس کی بیوہ کو لوگوں کے گھروں میں برتن صاف کرا دو۔ اے ظالموں، تیرے ایک ظلم سے بچے لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگ جاتے ہیں، تیرے ایک ظلم سے بیوہ عورت لوگوں کے برتن مانجتی قبروں میں چلی جاتی، تیرے ایک ظلم سے کتنی مائیں روتی روتی آنکھوں کا نور ختم کر لیتی، تم لوگوں کے بچوں کی جان لیتی ہو۔ تمہارے ہاں کیا ہو گیا ہے تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اللہ کہتا کہاں گئی تیری اکڑ؟ آج بتا کس کی بادشاہی؟ لے آسمان سے اعلان ہوتا ہے کدھر گئے تیرے وہ سارے اپنے؟ اللہ کی قسم مجھے ادھر بیٹھے کچھ ہو جائے نا، 2-4 بندے اٹھائیں گے اسپتال لے جائیں گے، وہ کہیں گے اللہ کے پاس چلے گئے، لاہور چلے جائیں گے، کوئی میری گلی میں بیٹھے گا، کوئی میرے جنازے کے ساتھ جائے گا، کوئی گاڑی پہ جائے گا، کوئی پیدل جائے گا، کوئی جنازگاہ میں جنازہ پڑھ کے واپس آ جائے گا، کوئی میری قبر پہ جائے گا، مگر جتنی بھی محبت ہو آدھے گھنٹے بعد میری قبر خالی ہو جائے گی اور میں اکیلا حساب دوں گا۔ میرے بچے موج کریں گے، میرا کمایا پیسہ میری بیوی کھائے گی، حساب ناصر مدنی دے گا۔ اس لیے ٹھگی سوچ کے مارنا، سود سوچ کے اکٹھا کرنا، بیاج سوچ کے اکٹھا کرنا، قبضہ سوچ کے کرنا، کھائے گا تیرا پریوار، کسی کو تیری چنتا نہیں ہوگی، تیرا پریوار خوشحالی میں رہے گا۔ قبر میں حساب تجھے دینا ہے، حشر میں حساب تجھے دینا ہے۔ وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کہتا سائی وال کا ایک تہجد گزار ڈاکو اللہ پاک دے دربار چ کھڑا ہوئے گا۔ امتاز اليوم ایھا المجرمون، اللہ پاک فرماندے نے اوے سائی وال دیا ڈاکوا، او تہجد گزارا، حاجیا نمازیا، بڑی نماز پڑھدا سا ج ڈاکواں چ کھڑا ہے۔ کوئی کہے گا CCD ڈاکو لبدی ہے سڑکاں تو، اگلیاں صفاں چ تانوں میں ڈاکو وکھاؤنا ہے۔ سنو سنو ذرا دھیان نال، کوئی کہے گا مال کا میں گڈی لٹی، کوئی کہے گا مال کا سائی وال دی لکڑ منڈی چوں میں لکڑ لٹی، کوئی کہے گا میں جناب مولا کریم گڈی لٹی، کوئی کہے گا بس لٹی، کوئی کہے گا موٹر سائیکل لٹی، کوئی کہے گا میں بازار لٹیا، کوئی کہے گا میں دکان تے ڈکیتی کیتی۔ اللہ کہن گے ظالما تو مالک، کوئی کہے گا ملک لٹیا، کوئی کہے گا میں صوبہ لٹیا، کوئی کہے گا میں ضلع لٹیا، کوئی کہے گا میں تحصیل لٹی، کوئی کہے گا میں یونین کونسل لٹی، کوئی کہے گا میں
واڑ لٹی کوئی کہے گا میں مالک نو منشی بنایا میں آپ مالک بن گیا مالکا میں وہ دی ساری فرم لٹی اللہ کہن گے او ڈاکوا او تہجد گزارا تو کنوں لٹیا ہے اے سکا باپ کھڑا کہے گا مالکا میں سکی تھی نو ڈاکا مار کے پترا نو سور کھوایا ہے کی بنے گا لوکاں دا سورۃ انفال ان اللہ لا یحب الخائنین اللہ خائنہ پیار نہیں کردا کتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے جنہ لئی تو پاپ کماویں کتھے نے تیرے کر دے کوئی نہ اس نو رکھ لو کہندا سارے کڈو کڈو کر دے جگہ جی لگانے دنیا نہیں ہے یہ عبرت کے جا ہے تماشا نہیں ہے مکی ہو کہلاؤ مکہ کیسے کیسے زمین کھا گئے نا جوان کیسے کیسے مٹے نامیوں کے نشان کے یہ طارق فرشتہ صاحب کے والد کہاں ہیں بتاؤ بتاؤ نذیر کوستانیہ کہاں ہے یہ جناب نواب قزلباش مشرقی مغربی پاکستان کا حکمران لاہور میں علاقہ نواب صاحب آج کہاں ہے نواب صادق بہول پر ریاست دا مالک آج کہاں ہے مٹے نامیوں کے ذوالفقار علی بھٹو کے زمین میں 7 ریلوے اسٹیشن آج کہاں ہے بے نظیر کے قاتل آج تک نہیں ملے تو انصاف کو روتا ہے بھٹو کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا تیری میری کیا حیثیت ہے اتنے بڑے جگیردار کی بیٹی کو انصاف نہیں ملا تو اے دنیا کے حکمرانوں اتنا ہی جمع کرنا جتنا حساب دے لو قبر میں اکیلے ہی جانا ہے مجھے بولو قبر میں اور تم بھی پٹواریے سن لو جناب جی دنیا میں قانون کو سن لو تحصیلداروں سن لو ایم پی ایم این اے سن لو میں پڑھ دینا میرا بچہ کہندا ہے شیر پڑھ دو پتر میں پہلے تیرا ہی کام کر دینا میں بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدو کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہو ویڑا تے اوہو ویرے شکوے نہیں پراواں نال جتنے دوست بیٹھے ہیں اپنی آخرت بناؤ کسی افسر کی افسری قبر میں نہیں جائے گی وہ ایس پی عدیل اکبر صاحب کتنا محنت سے عہدہ لیا ہوگا کتنی محنت سے جناب اللہ نام کمایا یہ ماڑی ٹھاکراں کاموں کی کے نال گاؤں کاموں کی میں میری شادی ہوئی یہ جناب اسلام آباد کا بہت بڑا افسر خودکشی کر گیا گولی لگا لی میں سبھی کو کہوں گا جتنی مرضی ٹینشنیں ہوں اپنے آپ کو گولی نہ لگاؤ نہ جی سنیے تندیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے مضبوط بن جائے حالات جیسے مرضی ہوں نہ بھی اللہ حالات کا مقابلہ کرے نہ جی خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے فنوس بن کر جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع جا بجھے جسے روشن خدا کرے مدعی لکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے میں تمام افسروں کو کہوں گا جتنا مرضی آپ پہ پریشر ہو کبھی اپنی جان ختم نہ کرنا سب عوام کو کہوں گا جتنا مرضی پریشر ہو برادری کا بدماشوں کا لوگوں کا ہزار والوں کا جن کا تم نے قرضہ دینا ان کا ان سب کے پریشر ختم کر کے رات کو پڑھا کر انما اشکو بسی و حزنی للہ اللہ تیری مشکلیں آسان کر دے
اللہ تیرے غم دور کر دے گا۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث پڑھا کرو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا کرو۔ سورۃ نبی علی کوثر پڑھا کرو۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر پڑھا کرو۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم پڑھا کرو۔ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو۔ صبح اٹھ کے پڑھا کرو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ مسجد بن رہی ہے آپ کے سامنے، تو آپ اپنی آخرت کے لیے اللہ کے نام پہ کچھ جمع کرائیں۔